اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کے اندر قصاب سے گوشت خریدنے کی سچی تعبیر کیا ہے؟ خواب کے اندر اکثر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ قصاب سے وہ گوشت وغیرہ خریدتے ہیں، کچا گوشت خریدتے ہیں، وہ مٹن بھی ہو سکتا ہے، بیف بھی ہو سکتا ہے، وہ کچا گوشت خریدتے ہیں، اور جب وہ صبح بیدار ہوتے ہیں تو ان کے چہرے پر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، وہ غمگین ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان بیچاروں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ خواب کے اندر جو میں نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو ہم روزانہ کی بنیاد پر مختلف موقعوں پر خوابوں کی تعبیریں اور دیگر دینی مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ تو آج کے اس خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جو لوگ خواب کے اندر دیکھتے ہیں گوشت خریدتے ہیں، قصاب وغیرہ سے، بازار سے، دکان سے کچا گوشت خریدتے ہیں، چاہے وہ مٹن کا ہو چاہے وہ بیف کا ہو، تو وہ خواب ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہونے والے ہیں، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہونے والے ہیں، کسی نہ کسی مشکل میں پھنسنے والے ہیں، کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی ان پر آفت آنے والی ہے، آزمائش آنے والی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس آفت سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ گوشت لیں، خریدیں اور اسے پکائیں، پکا کے خود بھی کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اور غرباء کے اندر تقسیم کر دیں، غریب بچوں کے اندر تقسیم کریں، اور غریب بچوں کے اندر تقسیم کر کے 2 نفل ادا کریں۔ نفل ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کریں کہ مولا جو مجھ پر آزمائش آنے والی ہے، جو مجھ پر مشکل آنے والی، جو مجھ پہ مصیبت آنے والی، مجھ پہ کوئی امتحان آنے والا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس سے مجھے رہائی عطا فرما، اس سے مجھے آزادی عطا فرما، اس سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو میرے اللہ کی ذات علیم بذات الصدور ہے، اس کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ مشکلوں کو ٹالنے والا ہے، مصیبتوں سے نجات عطا فرمانے والا ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ ضرور آپ کی التجا کو سنے گا۔ بہت سارا خیر رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔